نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في ذلك فليتنافس المتنافسون. ایک اردو شاعر نے ایک شعر کہا ہے، شعر میں جامعیت ہوتی ہے اور ہم سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ جامع کلام ہی کیا جائے. صرف 10 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے کہ ہر پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے، ہر پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. ماشاء اللہ ہم یہاں راجستھان کے دارالعلوم گوکرن میں جو ازہر راجستھان کہلاتا ہے اور اسم بامسمہ ہے، اس کے مختلف پروگرام میں اس سے پہلے کی حاضری ہوئی اور کل بزم حسان کے طلاب کو سنا اور ان کی جرأت و بے باکی کے مظاہرے بیت بازی کی شکل میں سامنے آئے. اور آج ہم نے ہمارے لجنت القرہ کے طلبہ سے ہم نے تینوں ہی کیفیتوں میں بلکہ 2 کیفیتوں میں ترتیلاً تدبیراً ہم نے ان کی تلاوت سماعت کی اور فرع اول روایت حسن عاصم کی شکل میں اور فرع ثانی قراءات سبع قراء سبع کے روات کے مختلف روایتوں میں ہم نے قرآن پاک کو سنا اور اسی طرح سے قراءت ثلاثہ میں بروایت رویس، بروایت روح، بروایت ادریس الحداد، اسحاق الوراق. میرے بھائیوں، ان روایتوں میں قرآن پاک کو پڑھنا اور اس میں 2 چیزوں کا لحاظ کرنا. پہلی چیز ہے حسن ادا کی شرط اول ہے، اس کے بعد پھر اس پر خداداد نغمہ صوتی جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو عطا فرمایا ہے. اور ماشاءاللہ اس علاقے میں خاص طور سے اس طرح کے بچے موجود ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے حسن وافر عطا فرمایا. میرے بھائیوں، بہت بڑی بات ہے اور یہ اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی بے باکی کے ساتھ اور اس میں سند متصل کے ساتھ اور اس سند متصل کے ساتھ بھی طرق کی رعایت کے ساتھ انتظام طریق کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر قسم ناقص کی بات نہیں. آپ پورے ہندوستان کے مختلف مدارس کا معائنہ کیجیے، وہاں جا کے دیکھیے کہ وہاں بھی ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے. لجنت القرہ کی شکل میں، کہیں اور شکل میں یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، لیکن وہاں طلبہ ان کی تلاوت وطن ہوتی ہے. ایک تلاوت ہے اور ایک ہے التزام روایت، التزام سند کے ساتھ پڑھنا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو صرف علامہ ابن جزری میں آپ کے پیچھے خدمت کرتا ہوں اور اپنی جگہ دیتا ہوں. حضرت علامہ جزری کے عام بچوں کے تاثرات کو انہوں نے کیا پیش کیا وہ میں آپ کو وہاں کی زبان میں سنا. وہاں پہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا هُوَ
وجه نحوي فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک کے سارے وجوہ وہ کب وجوہ بن سکتے ہیں، کب اس پر قرآن پاک کا اعتقاد رکھا جا سکتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وجہ نحوی وہ سارے وجوہ عربیت اور صرف کے موافق، نہ وہ صرف کے قواعد کے موافق ہو. آپ ماشاءاللہ بچوں نے جتنی وجوہ میں آپ نے قرآن پاک سنا ہے وہ سارے وجوہ پر یہ شرط پوری اترتی ہے. اور آگے ہے وقت للرسم احتمال یحوی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن اپنی تلاوت کے لیے لکھا ہے جو مصحف امام کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ 4 مصاحف، مصحف مدنی، مصحف بصری، مصحف کوفی، مصحف شامی. ان 4 مصاحف پر کسی کا اختلاف نہیں، متفق علیہ مصاحف. اس پر جو مصحف مکی کا اضافہ ہے، جو مصحف تحریری کا اضافہ ہے، مصحف یمنی کا اضافہ، حاصل یہ ہے کہ 7 مصاحف لکھوائے. قرآن کس کو کہا جائے گا؟ قرآن اسی کو کہا جائے گا کہ جو وجود صرف نحو کے موافق ہو، عربیت کے قاعدے سے اس کی تائید ہو. قرآن پاک کے سارے وجود آپ مالک یوم الدین سے شروع کریں، مالک ملک سے شروع کریں، ناس تک آئیے، ناس تک آپ کو سارے وجود اس شخص پر پورے طور پر اترتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. الحمدللہ. اور اسی طرح سے وہ سارے وجود اس کی تائید مصحف مدنی سے، مصحف شامی سے، کوفی سے، بصری سے، بحرینی سے، یمنی سے اس کی تائید ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو مجھے بتانا ہے ہمارے استاد کے یہاں سب سے اہم چیز جو آج ہمارے طالب علم کے پیش نظر ہے وہ ہے وصح اسناد القرآن. دنیا میں اس کا بہت کم اہتمام. جی آپ جائیے مصر کے بازار میں جائیے، جامع ازہر میں جائیے، آپ مدینے جائیے، ریاض جائیے، آپ جامع احمدیہ جائیے، وہاں آپ کو ایسے اساتذہ آپ کو نہیں ملیں. یہ میں نے دیکھا ہے. ہمارے حضرت کے بچے مصر بھی گئے ہیں، مدینے بھی گئے ہیں، وہ ریاض بھی گئے ہیں، وہ جہاں جہاں گئے ہیں. شیخ نے پوچھا آپ نے وہاں کیا پایا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت اس معیار کی ناقدانہ تلاوت جو ابتدا میں طریق کی شکل میں ہو، ابتدا میں کتاب کی شکل میں ہو، اس معیار کی تلاوت آپ کو بہت کم ملے گی، لیکن بہت کم ملے گی. اللہ آپ کو ہدایت خیر فرمائے. اللہ آپ کو خوب مبارکباد فرمائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت قاری اسماعیل صاحب دامت کرتا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے جو ماشاء اللہ اس بندے کے ریاض کے بعد انہوں نے افراد پورا قرآن پڑھا. میں ابھی صبح میں قاری نورالدین صاحب کو نہیں کہہ رہا تھا، قاری صاحب ہمارے حضرت کا اصول یہ ہے کہ چاہے قراءت سبع کا اجرا ہو، ثلاثہ کا اجرا ہو، کبیر کا اجرا ہو، شیخ فرماتے ہیں میرے یہاں سب سے اہم ہے ابتدا میں طرق، ابتدا میں روایت اور اجرا بالطریق، اجرا بالروایت، اجرا بالطریق. آپ پوچھیے بڑے بڑے پورا احترام سے آپ پوچھیے آج 4 لوگوں کو پڑھ جائے گی. سلا مال سکون مال سکون مال توسل، سلا مال توسل. پھر ان سے آپ پوچھیے کہ حضرت ان 4 وجہوں کی سندی حیثیت وہ آپ کو جواب دینے میں مبہوت ہوئے نہیں بتا سکے جب تک اس کی نگاہ نشر پر نہ ہو، ان کے وجود پر نہ ہو، ان کے طرق پر نہ ہو، ان کے اسناد متصل پر نہ ہو، وہاں تک اس کا
ایسے اساتذہ کرام مرحمت فرمائے. شرط یہ ہے کہ ہمیں ان سے وابستہ ہو کر ہر شے مزیدہ ہر شے جمیلہ ان سے آپ خوب لیجیے, خوب خدمت کیجیے. اللہ آپ کو خوب خوب مبارک. میں حمید صاحب کو, یہاں کے سارے اساتذہ کرام کو, یہاں کے سارے افراد کو, سارے شرکا کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حضرت کی طرف سے ہمارے مہمانان کرام کی طرف سے میں آپ کو Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.